بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136 نعیم المجمیر سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 137 عبادہ بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138 قریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی کہ عمرو سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے ان جسارہ کی بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 139 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ عطا بن یسار سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اسے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دائنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں، اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔